السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ مکے کی فتح اور مکے سے بت پرستی کا خاتمہ عرب کے لیے بڑی غیرت کی بات تھی، مگر چونکہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کا سب کو اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اس فتح سے کوئی غیرت نہیں پیدا ہوئی۔ البتہ حوازن اور ثقیف کے قبیلے جو خود کو مغرور اور بہادر رکھتے تھے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف دونوں مسلمانوں کی اس فتح عظیم کو برداشت نہ کر سکے، اور بدستور حسد، بغض اور کینہ اسلام دشمنی پر نہ صرف قائم رہے بلکہ ان لوگوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں قبیلوں کے سرداران آپس میں ملے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ پر مکمل غلبہ حاصل کر چکے ہیں، اور یوں اطراف مکہ میں بت پرستی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے اہل قبیلہ کو اعتماد میں لے، ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکہ لڑا جا سکے۔ مالک بن عوف نصری، جس کی عمر 30 سال تھی، اس نے بنو حوازن کے تمام قبائل کی قیادت حاصل کر لی۔ چونکہ یہ نوجوان شجاعت اور مفاہمت میں ممتاز تھا، اس لیے حوازن نے اسے اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ چنانچہ مالک بن عوف نے جنگ سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کچھ یوں خطاب کیا: اے لوگو، تم جانتے ہو کہ محمد اہل مکہ اور گرد و نواح کے قبائل پر قبضہ حاصل کر چکے ہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اہل مکہ، جن کا پیشہ تجارت ہے، جنگ و حرب کے ماہر نہ تھے۔ اسی وجہ سے محمد نے ان پر جلد ہی غلبہ حاصل کر لیا۔ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ میدان جنگ میں نبرد آزما ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اب عین ممکن ہے کہ مسلمان ہماری طرف متوجہ ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں، ہم پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں۔ اس خطاب سے بنو حوازن کے جنگجوؤں میں ایک جوش کی لہر دوڑ اٹھی۔ سب نے مالک بن عوف کی آواز پر لبیک کہا، اور یوں بنو ثقیف قبیلہ جشم کا ایک ایک فرد اس جھنڈے تلے جمع ہو گیا، اور دوسری طرف حوازن کے اہم ترین شاخوں میں سے قبیلہ کعب اور قبیلہ کلاب کے لوگ غائب ہی ہو گئے، جبکہ قبیلہ بنو نصر، قبیلہ سعد بن بکر اور قبیلہ بنو حلال کے کچھ لوگوں نے بھی جمعیت میں اضافہ کر دیا۔ مالک بن عوف کے اس لشکر، جس کی تعداد 20,000 تھی، ہر قسم کے آلات جنگ سے ہی لیس نہیں کیا تھا، بلکہ اہل لشکر کو یہ حکم دیا کہ ہر ایک اپنا مال اور اپنی بیوی بچے ہمراہ لے کر جائے گا، تاکہ میدان جنگ میں ان کے دل و دماغ میں یہ بات اجاگر رہے کہ اگر ہم نے دشمن کے ساتھ لڑنے میں بزدلی کا ثبوت دیا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے تو ہماری بیوی بچے، ہمارا مال و اسباب دشمن کے رحم و کرم پر ہوگا۔ ادھر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حوازن کے اجتماع اور لشکر کی روانگی کے بارے میں خبریں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ سامان حرب کے لیے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ عبداللہ بن ربیعہ، جو کہ ابو جہل کے سوتیلے بھائی تھے، نہایت ہی خوشحال دولت مند تھے۔ ان سے 30,000 درہم قرض لیے۔ اس وقت مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہتھیاروں کی سخت ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو طلب فرمایا کہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس کافی اسلحہ موجود ہے، ہمیں جنگ کی غرض سے اسلحے کی ضرورت ہے۔ صفوان نے عرض کیا: اے محمد، کیا یہ ہتھیار جبراً مجھ سے لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: یہ اسلحہ عاریتا لینا چاہتا ہوں، جس کا واپسی کا میں ضامن ہوں۔ یہ سن کر صفوان نے 100 زریں اور اتنا ہی دوسرا اسلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت عظیم کے تحت جب روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو اس لشکر کی شان و شوکت، اسلحہ اور تعداد کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ کی زبانوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ بس یہ الفاظ اللہ پاک کو اتنے برے لگے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا: اور بہت سے میدانوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر خوش ہوئے، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر ہٹ گئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی، اور وہ فوجیں اتاری کہ جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ لشکر اسلام 10 شوال 8 ہجری، جن کی تعداد 12,000 تھی، مقام حنین پہنچی۔
جس میں 2009 مسلم، کچھ ایسے جنہوں نے ابھی تک پوری طرح سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مال غنیمت کی لالچ سے لشکر اسلام میں شامل تھے۔ دشمنوں نے لشکر اسلام کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر وادی حنین کے دونوں جانب کمین گاہوں میں چھپ کر لشکر کا انتظار کیا۔ یہاں وادی حنین کی تنگ اور دشوار گزار گھاٹیاں تھیں۔ راستہ اس قدر تنگ تھا کہ اس پر لشکر کے جوانوں کا اکٹھا گزرنا مشکل تھا۔ وادی کی زمین میں چھوٹے بڑے بے شمار گڑھے تھے جو گزرنے والے کے لیے قدرتی رکاوٹ ثابت ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مالک بن عوف نے اسلامی لشکر کے گزرنے سے پہلے ہی ارد گرد کے پہاڑوں پر جو کہ گھاٹی کے اطراف میں تھے اپنے جوان چھپا کر تعینات کر دیے تھے۔ جیسے ہی اسلامی لشکر کے جوان اس تنگ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہوئے، حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک سے شدید تیر اندازی شروع کر دی۔ حوازن کے تیر انداز تیر اندازی میں کافی مہارت رکھتے تھے، ان کا کوئی تیر خطا نہ جاتا۔ تیروں کی اچانک بارش نے مسلمانوں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید جو کہ گھوڑ سوار دستے کے سپہ سالار تھے، غیر مسلح اس اچانک تیر اندازی میں بہت بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ اس حملے میں اس قدر زخمی ہو گئے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ کسی محفوظ جگہ پہنچ بکثرت خون بہہ جانے سے اپنے کجاوے سے ٹیک لگائی اور پورے جنگ کے دوران بے ہوشی کے حالت میں وہیں رہے۔ حضرت خالد کے ہمراہ بنی سلیم اور مکے کے کچھ 80 افراد ایسے تھے جو مسلمانوں کی کثیر فوج دیکھ کر مال غنیمت کے لالچ سے آئے تھے۔ سب کے سب پیٹھ دکھا کر پیچھے کو بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہرحال حوازن کے ٹڈی دل لشکر نے جب اچانک گھوڑ سوار دستہ اور دوسرے لشکریوں پر تیروں کی زبردست بارش کی تو اہل لشکر اس ناگہانی آفت سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ ان کو تن بدن کا بھی ہوش نہ رہا۔ جس کا جدھر منہ ادھر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو سفیان بن حرب نے یہ منظر دیکھ کر کہا، اب مسلمانوں کی یہ بھگدڑ سمندر سے پہلے نہیں رکے گی۔ یاد رہے ابو سفیان مسلمان تو ہو گیا تھا، مگر سرداری کا نشہ اور مسلمانوں کے خلاف پرانی عداوت اس کے دل میں پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ حوازن کے تیر اندازی کے نتیجے میں اسلامی لشکر اس طرح منتشر ہوا کہ صرف چند ہی جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رکے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وادی کے داہنی جانب پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہاشمی شہزادوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، جن میں حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس، حضرت ابو سفیان بن حرب بن عبد المطلب، حضرت ربیعہ بن حارث اور حضرت عقیل بن ابی طالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والے چند صحابہ جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ایمن بن عبید اور حضرت حارثہ بن نعمان بھی تھے۔ جہاں تک ان صحابہ کرام کا تعلق ہے جو اس نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے تو ان کی تعداد کے مختلف روایات ہیں، کچھ میں 12، کچھ میں 80 تو کچھ میں 100 بتائی جاتی ہیں۔ ابو سفیان بن حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے سواری کا لگام تھامے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دشمن کی طرف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں سچا نبی ہوں اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس تمہاری آواز بہت بلند ہے، صحابہ کرام کو پکارو۔ حضرت عباس نے بلند آواز میں صحابہ کرام کو پکارنا شروع کیا، اے گروہ انصار، اے لوگوں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، یعنی اصحاب الشجرہ، یہاں آؤ تمہارے نبی یہاں ہیں۔ حضرت عباس کی آواز سنتے تمام صحابہ پھر یوں اکٹھا ہونے لگے جیسے گائے اپنے بچے کی تلاش کے بعد اس کو پا کر خوش ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں کافی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھا ہوئے، پھر سب نے مل کر حملہ کیا۔ میدان جنگ میں زوردار لڑائی شروع ہو گئی۔ رسول خدا نے زمین سے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پھینکی مٹھی بھر مٹی دشمنوں پر اس طرح پھیلی کہ کوئی ایسا باقی نہ بچا جس کی آنکھ میں یہ مٹی نہ پڑی ہو۔ اس جگہ سورہ انفال کی آیت نازل ہوئی، اور تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب جو خاک تم نے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ مومنوں کو اچھا انعام عطا فرمائے۔ اللہ بے شک سننے والا ہے۔
بنو حوازن کے میدان جنگ میں بہت سے آدمی مارے گئے اور وہ آخرکار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کے بعد قبائل ثقیف کے لوگوں نے تھوڑی دیر میدان کارزار گرم رکھا، آخر وہ بھی فرار کی آرگوار کرنے پر مجبور ہوئے۔ اس لڑائی میں دشمنوں کے بڑے بڑے سردار اور بہادر لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، لیکن ان کا سپہ سالار مالک بن عوف فرار ہو کر طائف کی طرف چلا گیا اور طائف والوں نے ان مفروروں کو اپنے یہاں پناہ دے کر شہر کے دروازے بند کر لیے۔ اس جنگ میں 6000 قیدی، 44,000 اونٹ، 44,000 سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ جنگ کے اختتام پر صحابہ میں عینی گواہوں نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے کفار کو شکست دی اور مسلمان اپنی قیام گاہوں میں واپس آ گئے تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوئے فرماتے تھے کہ مجھے خالد بن ولید کی قیام گاہ کے متعلق کون پتہ دے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ مل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے کجاوے پچھلے حصے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو سخت زخم آئے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر لعاب دہن لگایا تو حضرت خالد بن ولید تندرست ہو گئے۔ جنگ کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات طے کرنے کے بعد صحابہ کرام کو طائف کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم جاری کیا۔